بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، جیسا کہ ہم نے اس چیپٹر کے سٹارٹ میں قومی آمدنی اور فیکس آمدنی کے متعلق پڑھا، قومی آمدنی کسی بھی ملک کی ایک سال کے عرصے میں اشیاء و خدمات کی وہ پیداوار لی جاتی ہے جو کہ وہ مختلف ذرائع جو کہ اس ملک میں موجود ہوتے ہیں ان کو استعمال میں لاتے ہوئے رواں سال میں پیدا کرتا ہے، جبکہ فیکس آمدنی سے مراد اس ملک کی اوسطاً آمدنی جو ہے وہ فی فرد لی جاتی ہے، جس کو معلوم کرنے کا طریقہ ہے کہ کل قومی آمدنی کو ہم کل آبادی پہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قومی آمدنی اور فیکس آمدنی میں کمی کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پاکستان ایک چونکہ پسماندہ ملک ہے تو اس کے ہم نے اسباب پڑھے کہ کیا وجوہات ہیں، یہ کیا اسباب ہے جن کی وجہ سے پاکستان میں قومی آمدنی اور فیکس آمدنی کم تھی۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ کون سے اقدامات یا کون سی میئرز اڈاپٹ کر کے پاکستان یا پاکستان جیسا کوئی بھی ترقی پذیر ملک اپنی فیکس آمدنی میں یا قومی آمدنی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے تو عزم و ہمت پہلا پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے عوام ہمت، حوصلے، جوش و جذبے سے کام لے کر نیک نیتی، دیانتداری اور ایمانداری سے کام کریں اور پھر اپنی خوددادہ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے قومی آمدنی میں اضافہ کریں۔ تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کسی ملک کے باشندوں کے لیے کہ وہ اپنے ملک کی قومی آمدنی تبھی بڑھا سکتے ہیں جس کے سلسلے میں ان کی فیکس آمدنی تبھی بڑھ سکتی ہے اگر وہ عزم و ہمت کا مظاہرہ کریں۔ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ، جب تک معاشرے میں رشوت، چوری، چور بازاری، ملاوٹ، اسمگلنگ، اس طرح کی دوسری معاشرتی برائیاں ہوں گی، وہ ملک و قوم ترقی نہیں کر سکتی، نہ ہی عام آدمی کا معیار زندگی بلند ہو سکتا ہے۔ تو اس زمن میں بھی گورنمنٹ کو اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ملک میں جو ہے وہ اس طرح کی معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ سیاسی استحکام، جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے اسے سیاسی استحکام نصیب نہیں ہوا۔ حکومتوں کی جلد تبدیلی، کئی بار کے ماشاء اللہ نے ملک کی معیشت پر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب کیے ہیں، جس سے پیداوار، روزگار، آمدنی برا طرح متاثر ہوئی ہے، لہٰذا عوام کا معیار زندگی زیادہ بلند نہیں ہے۔ تو پاکستان کی جو ہے وہ فیکس آمدنی نہ بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ پھر ہے اسلامی اقدار کی پابندی۔ پاکستان چونکہ ایک مسلمان ملک ہے، اسلام کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، اگر ہم اپنے معاشی نظام میں اسلام کو جو ہے وہ اپنائیں اور اسلامی اقدار کو اپنائیں، اسپیشلی عدل، انصاف، احسان، مزدوروں سے ہمدردی، اعتدال پسندی، ارتکاز دولت کی حوصلہ شکنی، کفایت شعاری، سادگی، حلال و حرام میں تمیز، غریب و محتاجوں کی ضرورت کو پورا کرنا، تو خود بخود تمام ملک جو ہے نا اس میں فیکس آمدنی اور قومی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہ معاشی اور سماجی اخلاقی برائیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ اس طریقے سے غریبوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہوگا، غربت کا خاتمہ ہوگا اور جو ہے وہ مساوی دولت کی تقسیم بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ہے زرعی ترقی۔ پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار زراعت پر ہے۔ زراعت ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے زراعت کی ترقی بے انتہا ضروری ہے۔ زراعت کی ترقی کے لیے سب سے پہلے تو بہتر بیج اور مناسب کھاد کا استعمال ہونا چاہیے۔ فصلوں کو جو ہے عدل بدل کر کاشت کیا جائے، کیڑے مکوڑوں سے بچایا جائے، سیم و تھور کا سدباب کیا جائے، آبپاشی کی سہولتیں بہم پہنچائی جائیں۔ اس سے زرعی پیداوار بڑھے گی، زرعی پیداوار سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا جس سے فیکس آمدنی بڑھے گی۔ صنعتی ترقی، آج کل کا دور صنعت کا چونکہ دور ہے، فیکس آمدنی کو بڑھانے کے لیے صنعتی ترقی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ملک میں اگر زیادہ کارخانے ہوں گے تو زیادہ لوگوں کو روزگار میسر آئیں گے، درآمدات کے نعم البدل ملک میں تیار کیے جائیں گے، برآمدی اشیاء کی صنعتوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ صنعتی ترقی سے روزگار میں اضافہ ہوگا، مزدوروں کا معیار زندگی بلند ہوگا، ٹیکسوں کی صورت میں حکومت کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ تشکیل سرمایہ، فیکس آمدنی میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز تر کی جائے، جس کے لیے بچتوں میں اضافہ ضروری ہے، لہٰذا لوگوں کو بچت کرنے کی ترغیب دی جائے۔ اس کے لیے بچتوں کے ادارے قائم کیے جائیں، انعامی بانڈ اسکیم جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروائی جائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بچتیں کریں اور اس کو دوبارہ سرمایہ کاری میں لگایا جائے۔ قدرتی ذرائع کا بہتر استعمال، پاکستان میں فیکس آمدنی میں اضافے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قدرتی ذرائع کا بھرپور استعمال کیا جائے، جدید سرمایہ اور ٹیکنالوجی کی جدت جو ہے وہ اپنائی جائے، نئی نئی ٹیکنالوجی اپنائی جائے تاکہ ان ذرائع کو بہترین طریقے سے استعمال کر کے قومی آمدنی میں اضافہ کیا جائے۔ آبادی کی منصوبہ بندی، پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے بچوں جس میں جو ہے وہ آبادی کی شرح افزائش کافی زیادہ ہے، تو اس کو مؤثر کنٹرول کرنے کی ضروری ہے۔
پاکستان کی اس وقت سرمایہ افزائی جو ہے 2.0% ہے. ہمارے ریسورسز کے حساب سے یہ بھی زیادہ ہے. اس سلسلے میں منصوبہ بندی کے پروگرام مؤثر طریقے سے عمل کروایا جائے، آبادی کی شرح افزائش میں کمی کیے جائے تاکہ وسائل پر آبادی کا بوجھ کم ہو سکے. مؤثر ترقیاتی منصوبہ بندی فی کس آمدنی کے اضافے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں مؤثر طور پر اقتصادی منصوبہ بندی کی جائے، پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے زیادہ رقم خرچ کی جائے، آمدنیوں کے فرق کو کم کیا جائے، امیروں پر بھاری ٹیکس لگائے جائیں اور اس ٹیکس سے غریب لوگوں کی فلاح و بہبود کی جائے. نیز قرضوں پر انحصار کی بجائے ملکی وسائل پر زیادہ بھروسہ کیا جائے. پھر ہے دولت کی منصفانہ تقسیم. تو فی کس آمدنی میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ دولت کے تقسیم کو منصفانہ بنایا جائے، مختلف طریقوں سے امیروں سے دولت حاصل کر کے اسے غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے. دولت کی غیر مساویانہ تقسیم ختم ہونے سے بھی عوام کا معیار زندگی بلند ہو سکتا ہے. برآمدات میں اضافہ. فی کس آمدنی میں اضافے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ برآمدات کو فروغ دیا جائے، نئی نئی منڈیاں تلاش کی جائے جہاں پہ تجارتی وفود دوسرے ممالک میں بھیجے جائیں، بین الاقوامی میلوں نمائشوں میں پاکستانی اشیاء کے سٹال لگائے جائیں تاکہ پاکستان کی برآمدات وہاں پہ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو سکیں اور اس طریقے سے برآمدی اشیاء جو ہے وہاں پہ انٹروڈیوس کروا کے برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. فالتو جمعیت محنت کی کھپت. پاکستان میں خاصی تعداد میں مزدور جو ہیں وہ فالتو ہیں، خصوصاً زرعی شعبے میں مخفی بے روزگاری ہے. اگر اس فالتو جمعیت محنت کو بہتر طور پر استعمال کیا جائے تو اس سے فی کس آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے. تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت. پاکستان میں فی کس آمدنی میں اضافے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ملک میں پرائمری اور پیشہ ورانہ تعلیم عام کی جائے، ملک میں خواندگی کی شرح میں اضافہ کی جائے. ہمارے ہاں اس وقت خواندگی کی شرح 58% ہے جو کہ ایک ترقی پذیر ملک کے لیے بہت کم ہے. ملک میں بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیشہ ورانہ تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے، نظام تعلیم میں اصلاح کی جائے اور تعلیم کو ملک کی ضرورت کے مطابق ہم آہنگ کیا جائے. یہ تو تھے بچوں جنرل قسم کے اقدامات یا اسٹیپ جن کو اٹھا کے پاکستان کو فی کس آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اب ہم حکومت کے وہ اسپیشل اقدامات جو کہ پاکستانی حکومت نے کیے ہیں یا کرنا چاہتی ہے یا فیوچر میں کرے گی ان کا ذکر کریں گے. سب سے پہلے تو ترقیاتی منصوبے. حکومت نے معاشی ترقی کے لیے ملک میں اقتصادی منصوبہ بندی کی ہے. سب سے پہلے 1951 میں کولمبو پلان، پھر 1955 میں پہلا 5 سالہ منصوبہ تیار کیا گیا. اس کے علاوہ معاشی ترقی کے لیے دوسرا، تیسرا، چوتھا منصوبہ بنایا گیا. دوسرا 5 سالہ منصوبہ پاکستانی تاریخ کا سب سے کامیاب منصوبہ اور تیسرا سب سے ناکام منصوبہ رہا ہے. چوتھے منصوبے میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا. ضیاء حکومت نے ملکی معاشی ترقی کے لیے 1978 سے 83 تک بھی ایک منصوبہ بنایا. پھر جولائی 1983 سے جون 1988 تک چھٹا منصوبہ بنایا گیا. اسی طرح 5 سالہ منصوبے تیار کیے جاتے رہے. ایک 3 سالہ میکرو اکنامک پلان بھی مکمل ہو چکا ہے جبکہ دوسرا 3 سالہ درمیانی مدت کا منصوبہ سن 2004 اور 2007 کو تیار کیا گیا ہے. اب تک 3 سال کے 10 سے 13 تک منصوبہ تیار کیا گیا. اب حکومت سالانہ ترقیاتی منصوبے بناتی ہے، یعنی کہ حکومت اپنی طرف سے مختلف 3 سالوں کے یا 5 سالوں کے منصوبے بنا کے ملک کو ترقی دینے کی کوشش کرتی ہے. اب زرعی شعبے میں ہماری حکومت نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایوب خان کے دور میں 1959 میں زرعی اصلاحات کا نفاذ کیا گیا جس میں زمین کی حد ملکیت کو کم کیا گیا اور جاگیردارانہ نظام کو ختم کر کے فی ہیکٹر پیداوار میں اضافہ کرنے کی کوشش کی گئی. پھر 1972 میں اور اس کے بعد 1977 میں زرعی اصلاحات یعنی کہ لینڈ ٹینیور سسٹم کا قانون نافذ کیا گیا جس کے تحت زمین کی حد ملکیت کو مزید کم کیا گیا. حکومت نے زراعت کی ترقی کے لیے زرعی ترقیاتی بینک بنایا جو کہ کاشتکاروں کو آسان شرائط پر قرضے مہیا کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ کاشتکاروں کو بہتر بیج، کھاد، کیڑے مکوڑوں کو مارنے والی ادویات وغیرہ بھی مہیا کرتا ہے تاکہ زراعت کو جدید خطور پر استوار کیا جا سکے جس سے پیداوار میں اضافہ ہو اور قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہو سکے. اس کے علاوہ صنعتی ترقی کے لیے حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں. 1952 میں صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کی گئی. پھر 1961 میں صنعتی ترقیاتی بینک قائم کیا گیا جو کہ صنعت کاروں کو آسان شرائط پر قرضے دیتا ہے. 1972 میں 10 بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا گیا تاکہ ارتکاز دولت کو ختم کیا جا سکے. بیمار اور نیم منافع بخش قومی صنعتوں کو نجی شعبے کی تحویل میں دینے کے لیے پرائیویٹائزیشن اور ڈی ریگولیشن کی پالیسی پر عمل ہو رہا ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری کو حوصلہ افزائی کے لیے کافی سہولتیں دی گئی ہیں اور زر مبادلہ کے لیے بھی کافی آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تشکیلی سرمایہ کی رفتار تیز تر کرنا. پاکستان میں قومی آمدنی میں اضافے کے لیے تشکیلی سرمایہ کی رفتار تیز تر کرنا بھی ضروری ہے. ہمارے ہاں بچتوں کا تناسب بہت کم ہے جو تقریباً 14% ہے لیکن ملک کی ضرورت کے پیش نظر بچتوں میں مزید اضافے کی ضرورت ہے. اب بچتوں میں اضافے کے لیے بچوں حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں جیسے انعامی بانڈ اسکیم، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ، NIT یونٹ، ڈاکخانے کے سیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ. نیز قومی بچت کے سینٹر ہر شہر میں کام کر رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی بچتوں کو ان مراکز میں جمع کرائیں اور یہ بچتیں سرمایہ کاری میں کام آ سکیں. اور لاسٹلی آبادی کی منصوبہ بندی کے سلسلے میں حکومت نے خاندانی منصوبہ بندی کو کافی اہمیت دی ہے. ہر سال اس محکمے کے ذریعے کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے. اگرچہ ہمارے ملک میں لوگ اس سے پوری طرح استفادہ نہیں کرتے تاہم
اس محکمے کی وجہ سے اتنا ضرور ہوا ہے کہ لوگوں نے آبادی کی منصوبے کی اہمیت کو محسوس کرنا شروع کر دیا. ان میں یہ شعور پیدا ہو گیا کہ ایک صحت مند خاندان کے لیے کم بچے ہونا خوشحالی کی علامت ہے. تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافے کے اقدامات کو